حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ وہ بھی آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور تمام اہم معاملات میں آپ سے مشورہ لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے بھی آپ کو شام کی گورنری کے عہدے پر نہ صرف باقی رکھا بلکہ آس پاس کے دوسرے علاقے اردن، حمص اور فلسطین وغیرہ بھی آپ کی ماتحت گورنری میں دے دیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے بیعت کر لی اور آپ خلیفہ ہو گئے۔ اور آپ کے اور حضرت معاویہ کے درمیان قاتل عثمان سے قصاص لینے کے بارے میں اختلاف پیش آیا۔ دنیا اس سے واقف ہے، جس نے بڑھ کر قتال کی صورت اختیار کر لی اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کی بنیاد پڑ گئی، مگر جیسا کہ ہر ہوش مند جانتا ہے کہ اس میں دونوں جانب اختلاف کا منشا دین ہی تھا، اس لیے فریقین ایک دوسرے کے دینی مقام اور ذاتی خصائل و اوصاف کے قائل تھے اور اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین سے واپس لوٹے تو فرمایا: ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ فانکم لو فقدتموہ رأیتم الرؤوس تنظر عن کواہلها کأنما الحنظل۔ اے لوگو، تم معاویہ کی گورنری اور امارت کو ناپسند مت کرو، کیونکہ اگر تم نے انہیں گم کر دیا تو دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل کا پھل اپنے درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔ یہ تینوں حضرات خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی نظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک فقہی مسئلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا: انہ فقیہ، یقیناً معاویہ فقیہ ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اپنے علم و فقہ کی بنیاد پر کیا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے جواب میں فرمایا: انہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاویہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھایا ہے، اس لیے ان پر اعتراض غلط ہے۔ سلمان ندوی صاحب، آپ ان عبارتوں کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھانا ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی فضیلت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب نے آ کر آپ سے شکایت کے لہجے میں بیان کیا کہ حضرت معاویہ نے وطر کی 3 رکعتوں کے بجائے 1 رکعت پڑھی ہے، تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا: اصاب اے بنی لیس احد منا اعلم من معاویہ، اے بیٹے، جو کچھ معاویہ نے کیا صحیح کیا، کیونکہ ہم میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس آپ کے علم و تفقہ اور تقوی سے کس درجہ متاثر تھے۔ یہ حال تو دینی امور میں تھا، دنیاوی امور میں حضرت ابن عباس کا قول مشہور ہے: ما رأیت اخلق للملک من معاویہ، کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر سلطنت اور بادشاہت کا لائق کسی کو نہ پایا۔ حضرت عمیر بن سعد کا قول حدیث کی مشہور کتاب ترمذی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمیر بن سعد کو حمص کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت معاویہ کو مقرر کیا، تو جو لوگوں نے چیمی گوئیاں کی حضرت عمیر نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا: لا تذکروا معاویہ الا بخیر، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہد بہ، کہ معاویہ کا صرف بھلائی کے ساتھ ذکر کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق یہ دعا دیتے ہوئے سنا ہے: اے اللہ، اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ سلمان ندوی صاحب، آپ کو حضرت عمیر کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے۔
حضرت عمیر کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا، لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، کہ لوگوں معاویہ کا تذکرہ نہ کرو مگر صرف بھلائی کے ساتھ۔ اس لیے صحابہ کرام کی نظر میں حضرت معاویہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، کسی کے گھٹانے سے وہ نہیں گھٹے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مشہور مقولہ ہے، رواء الکلب لا یظلم البدر، کہ کتے کا بھوکنا یہ چاند کو تاریک نہیں بناتا ہے، چاند کی روشنی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت ابن عباس نے، اور حضرت عمیر بن سعد نے، اور دیگر صحابہ کرام نے حضرت معاویہ پر جو اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، ان کی نظر میں حضرت معاویہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، انہیں جان لینے کے بعد کون مسلمان ان پر اعتراض کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یقیناً ان کے ایمان میں کمی ہے، خرابی ہے، وہ کسی حسد میں، کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا کسی غلط راستے پر چل رہا ہے، یا کسی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور صحابہ کرام کی، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی اور بغض و نفرت سے بچائے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ دنیا میں بے شمار محققین آئے، آپ سے زیادہ تحقیق والے گزرے ہیں، کیا صحابہ کرام کی نظر میں وہ باتیں نہیں تھی جن باتوں کو لے کے آج آپ اعتراض کرتے ہیں؟ کیا تابعین کی نظر میں وہ عبارتیں نہیں تھیں جن کو لے کے آپ اعتراض کرتے ہیں؟ آخر انہوں نے ان عبارتوں کو لے کر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اخلاص تھا۔ جس سے آپ کا دل خالی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، مگر میں یہی کہوں گا کہ جب آپ صحابہ کرام میں سے کسی کے خلاف لب کشائی کریں گے تو ایک چھوٹا آدمی بھی کھڑے ہو کر آپ کو برا کہے گا، آپ پر تنقید کرے گا، آپ کی تنقیص کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔